کہانی 90% کہانی کربلا کے حوالے سے جو بولی جاتی ہے 90% کہانی سب کڑی ہوئی ہے 90% کہانی کربلا کے حوالے سے جو بولی جاتی ہے 90% کہانی سب کڑی ہوئی ہے سب جھوٹی کہانی ہے جیسے فلم کی کہانی ہوتی ہے ایک بندہ اس کو لکھ دیتا ہے اور ایک ہیرو اس کی ایکٹنگ کر کے ادا کر کے کبھی رونا کبھی ہنسنا وہ سب ایک کہانی بنا دیتا ہے اور لوگ اس کو صحیح سمجھ کر کے 3 گھنٹہ فلم ہال میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو اسی کہانی کی طرح امام حسین کی کہانی کو فلمی کہانی لوگوں نے بنا دیا رونے کی کہانی رلانے کی کہانی رنگ جمانے کی کہانی جبکہ بزرگوں نے 90% کہانیاں سب کڑی ہوئی ہے سب جھوٹی کہانی ہے وہی ملا ہے جس نے سید صاحب کے بارے میں کہا تھا اپنے حضرت کی شان بڑھانے کے لیے یہ وہ سید صاحب ہیں جن سے تعویذ لے کر بڑے قاضی القضات صاحب نے اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کے گلے میں ڈالا تھا کہ یہ راستے پر آ جائے تو پوری ذریت بریلویت نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا کہ یہ کیا ہے جھوٹا ہے امام حسین نے پہلے اسے اس کے گھر والوں کے ذریعے ہی جھوٹا ثابت کروا دیا اب یہ الگ بات ہے کہ اس وقت جھوٹا کون ہے ہم اس میں نہیں پڑھتے یہ دین فروش ملاؤں کا ٹولہ کربلا کے 90% واقعات کو جھوٹا کیا بولیں گے جو نہ جانے کتنی جھوٹی کتابیں لکھ کر یعنی لکھا کسی نے کسی اور کے نام سے اس کو پرنٹ کروا کے تقسیم کروایا تم اپنے مکار بزرگوں کے عیبوں پر 1000 پردے ڈال رہے ہو شریعت کو پامال کرتے ہو توبہ نہیں کرتے مولائے کائنات کے جبے پر بالکل ناز نہیں تم کہتے ہو کہ رسول اللہ بھی بریلوی ہے کتنی کتابیں جھوٹے ناموں سے چھاپ کر بانٹ دی پھر بھی تم دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو جاہل کو قاضی القضات بنا دیا پھر بھی دین فروش ملاؤں کا سارا ٹولہ اس جھوٹ پر پردہ ڈال کے دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے فتوے تمہارے دارالفتاؤں میں بکتے ہیں پھر بھی تم دین کے ٹھیکیدار ہو دین تمہارے یہاں بکتا ہے پھر بھی تم دین کے ٹھیکیدار ہو فرضی مدرسے تم نے قائم کر کے رکھے ہیں پھر بھی تم دین کے ٹھیکیدار ہو فرضی سندیں تم بانٹتے ہو پھر بھی تم دین کے ٹھیکیدار ہو جاہل کو علامہ مفتی اور قاضی تم کہتے ہو پھر بھی تم دین کے ٹھیکیدار ہو مگر حسین کی داستان کربلا ہو یہ دین فروش ملاؤں کا ٹولہ کہتا ہے کہ 90% جھوٹی داستان کربلا جھوٹی نہیں ہے تو جھوٹا ہے تیرا ٹولہ جھوٹا ہے ویڈیو کو اخیر تک دیکھیں اس لیے کہ آج بات کریں گے اس شخص کے بارے میں جو کبھی ممبر نور پر بیٹھ کر یہ بولتے ہیں کہ امام کو تنخواہ کی کیا ضرورت ہے آج بات کریں گے اس شخص کے بارے میں جو کبھی ممبر نور پر بیٹھ کر یہ بولتے ہیں کہ امام کے تنخواہ کو بڑھانے کی کیا ضرورت ہے دوستو آج بات کرتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو کبھی ممبر نور پر بیٹھ کر یہ بولتے ہیں کہ امام کھا کھا کر کے اپنی صرف صحت بناتا ہے دوستو آؤ ذرا آج بات کرتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ تمام ولیوں کے سردار ہیں اللہ کہاں ہیں آپ یہ سچ ہے ارے دیکھیے آپ خود دیکھ لیجئے جس کو دنیا اختر رضا خان ازہری کے نام سے جانتی ہے عالموں کے سردار اختر رضا خان فقیہوں کے امام اختر رضا خان ولیوں کے سردار اختر رضا خان ولیوں کے سردار اختر رضا خان اللہ دیکھ لیا آپ نے لیکن حاصل کلام ہمارا یہ نہیں ہے مقصد کچھ اور ہے آپ اخیر تک بنے رہیں دوستوں یہ وہ شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ ایک فلمی ڈرامہ ہے 90% واقعہ غلط ہے دوستوں کیا آپ ایسے شخص کو سننا پسند کریں گے آپ ذرا ایک بار سن کر کے بتائیے محدث اعظم پاکستان جو بہت بڑے محدث بہت بڑے فقیہ بہت بڑے عالم بہت بڑے ولی ان سے کسی نے کہا ایک بار دعوت دی محرم کے جلسے میں کہا بابا تقریر کیجئے جو مستند روایت ہے جو گڑھی ہوئی موضوع غلط وہ نہیں مستند روایت کربلا کے حوالے سے بیان کیجئے محدث اعظم پاکستان ممبر پہ کھڑے ہوئے کہا سنو مستند واقعہ سنو امام حسین مدینہ سے نکلے کربلا پہنچے اور بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے گئے اس طرح بے شمار واقعات ہیں جس کو لوگوں نے اپنے من سے گڑھ کے بیان کیا ہے جیسے فلم لکھنے والا اپنے من سے گڑھ کے لکھتا ہے شہریار صاحب قبلہ ہوش میں رہ کر تقریر کیجئے ہوش و حواس سے خطاب کیجئے اس پوری کائنات میں صرف آپ مفتی نہیں ہیں ناسبیت اور خارجیت کو بڑھاوا مت دیجئے صاحب نے جو حوالہ دیا مفتی اعظم پاکستان کا حوالہ دیا اس میں 2 پہلو ہے ایک پہلو یہ ہے کہ ہو سکتا ہو وہ ایسے حالات میں یہ بیان دیا ہو کہ وقت کی گنجائش نہ ہو سکتا ہو نماز کا وقت ہو گیا ہو ہو سکتا ہو رات کے آخری پہر میں یہ بیان دیا ہو اچھا اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیے کہ وہ بیان دیے ہی تھے ایسا تو کیا ان کا بیان ہمارے لیے مستند ہے کیا حرف عقلی ہے اور دوسری بات کہ جو ہے یہ مفتی اعظم پاکستان کب سے مستند روایت بن گئے بات صحیح بے شک اور ان کے حوالے سے آپ نے کس کتاب میں کہاں پڑھی ہے کہ مفتی اعظم پاکستان نے ایسا بولا جو ہے ایسا بولا ہے ایسا کہا ہے کوئی کلپ ہو یا کوئی تحریر ہو اور دوسری بات
جو انسان داستان کربلا کو، واقعہ کربلا کو فلمی کہانی جیسے الفاظ استعمال کرتا ہو، وہ دراصل امام حسین جیسے امام برحق کی عظیم شہادت کو معمولی بتانے کی کوئی ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ بے شک وہ چاہے کتنی ہی وضاحت دے کہ وہ امام حسین سے محبت کرتا ہے، اہل بیت کی محبت اس کے دل میں ہے، اہل بیت کے لیے جان دینے کو تیار ہے، لیکن اس کی زبان اس کے دل کی گواہی کے برخلاف ہے، جسے نفاق کہا جاتا ہے۔ کیونکہ حسین کے ذکر پر فلمی تشبیہ دینا ایمان نہیں، یہ گستاخی ہے اور جرأت بے ادبی ہے، اور اہل بیت کی شان میں گستاخی ہے۔ اور جو واقعہ تاریخ کی 1000 کتابوں میں درج ہے، جسے امام عبدالرزاق، امام بلازری، امام ابن سعد، امام طبری، امام ابن جوزی، امام ابن عساکر، امام سیوطی، علامہ سبت ابن جوزی، امام متقی ہندی، امام شامی، امام قسطلانی، امام علامہ زرقانی اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان جیسے اکابر نے تفصیل سے نقل کیا ہو، اور جسے ممبر و محراب پر 14 صدیوں سے امت سن رہی ہو، اسے فلمی کہانی کہنا یہ علمی انکار نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے گستاخی ہے، بے ادبی ہے، بے ادبی ہے۔ اور مفتی شہریار رضا خان صاحب جو بیان کیے ہیں، حوالہ کیا ہے ان کا؟ مفتی اعظم پاکستان، کوئی کتاب نہیں، کوئی ائمہ محدثین نہیں، کوئی نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے کہ مفتی اعظم پاکستان علامہ امام احمد رضا سے بڑھ کر ہیں، امام ابن جوزی سے بڑھ کر ہیں، امام طبری سے بڑھ کر ہیں، امام ابن عساکر سے بڑھ کر ہیں یہ؟ جی اور مفتی شہریار رضا خان صاحب امام حسین کی شہادت اور ان کے اہل بیت کی شہادت اور ان کے اصحاب کی شہادت اور امام زین العابدین کی اسیری اور ان کے خیموں کو جلایا جانا، یہ سارے کے سارے واقعات جو کربلا کے واقعات ہیں، یہ ان معتبر کتب میں ہی لکھے نہیں، بلکہ ان کے علاوہ بڑے بڑے اجلہ اور بڑے بڑے ائمہ کرام نے بھی اس کو ذکر کیا، جیسے کہ بھی ذکر کیا گیا۔ اور یاد رہے کہ یہ تاریخ اسلام کا ناقابل انکار حصہ ہے۔ مفتی شہریار رضا خان صاحب، آپ کو اعلیٰ حضرت کا یہ نظریہ ضرور پڑھنا چاہیے کہ امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ وہ کون سنی ہوگا کہ جسے واقعات کربلا کا غم نہ ہو، یا اس کا دل محزون نہ ہو، اس کی آنکھیں پرنم نہ ہو ان دردناک واقعات سے۔ ہاں، یہ الگ سی بات ہے کہ اسلام میں جزا اور فضا کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اور ہمیں مصیبت پہ صبر کرنے کو کہا گیا، لیکن کربلا کے واقعات کو دیکھنے کے بعد پھر جس سنی کے دل میں غم نہ ہو، اس کے دل میں غم نہ ہونے کا غم ضرور ہونا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جس کے دل میں کربلا کے واقعات کا غم نہ ہو، پتہ ہی چلا کہ اس کا ایمان ناقص۔ ظاہر بات ہے کہ اہل بیت کی محبت میں یہ کمی نظر آ رہی ہے۔ بے شک ہم سنی ہیں، اہل سنت والجماعت ہے، لہذا سنی ہونے کا مطلب یہ کہ ہم اہل بیت سے بے پناہ محبت کریں اور صحابہ سے بھی محبت کریں۔ ہم کربلا کے ہر شہید کو مظلوم اور معتبر اور حق جانتے ہیں اور مظلوم بھی جانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ بے بنیاد دعوے کر کے یہ امت کے درمیان انتشار پیدا کرنے کی ناپاک جسارت کر رہے ہیں، یا تو وہ خود جاہل ہیں یا تو خود فتنہ پرور ہیں۔ بالکل چاہیے کہ ہم تاریخ کربلا کو مستند مراجعے سے پڑھیں اور سچے جذبات کے ساتھ اسے زندہ رکھیں۔ کہا کہ کربلا 90% اس کی باتیں جھوٹ ہیں۔ ان کو یہ الہام ہو گیا 90% جھوٹ ہے۔ کس نے کہا ان سے یہ؟ اس کا مطلب ہمارے جو بزرگ بیان کرتے چلے جائے وہ سب جھوٹ ہے۔ وہ مجھے بتائیں کیا جھوٹ ہے؟ علی اصغر کی شہادت جھوٹ ہے یا علی اکبر کی جھوٹ ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا 3 دن بھوکا پیاسا بے دردی کے ساتھ حسین کو قتل کر دیا گیا۔ کیا جھوٹ ہے ان کے حساب سے؟ ان کے حساب سے آئینہ قیامت کی وہ کتاب جھوٹ ہے جو کہ علامہ حسن نے لکھی ہے، معاذ اللہ۔ ان کے حساب سے صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی کی لکھی بھی کتاب ساوان کربلا وہ جھوٹ ہے۔ کیا جھوٹ ہے ان کے ساتھ؟ اور ان کا دماغ اتنا گڑبڑا گیا کہ انہوں نے کربلا کی اس داستان کو، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اس کو ایک گندی فلم اور گندی فلموں سے تشبیہ دے دی۔ پاگل ہو گئے ہو تو، دماغ خراب ہو گیا
حسین کی ایسی بدتمیزی کر کے امام علی مقام کی شان میں ایسی بدتمیزی کرتے ہو؟ اچھے خاصے انسان ہو، ٹھیک ٹھاک آدمی ہو، آپ شریف ہو، ہم اب تک نہیں بولے، مگر آج ہماری مجبوری ہے، قیامت کے دن کیا حسین کو جواب دیں گے؟ میڈیا کا دور ہے، بہت ساری باتیں لوگ الگ الگ طرح کی کرتے ہیں. میں نے ایک صاحب کو تقریر میں سنا، شاید ان کو پہنچے، بری لگے یا کچھ بھی، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. انہوں نے فوراً یہ کہہ دیا کہ واقعہ کربلا سے متعلق 90% واقعات غلط ہے. یہ بات کہیں سے کہیں درست نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ واقعہ کربلا قریباً سارے صحیح ہے، اس میں دو چار کسی نے جوڑ دیا اپنی طرف سے، ایک الگ چیز ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعہ کربلا کو لوگ بیان کرنے میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں اپنی طرف سے جوڑ دیتے ہیں، مگر یہ کہنا کہ واقعہ کے کربلا کے جو واقعات ہیں وہ غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے. اور یاد رکھیے یہ باتیں کون کرتے؟ کوئی عام آدمی نہیں، علماء کرتے ہیں. مگر یہ بات غلط ہے کہ واقعہ کربلا میں جتنے واقعات ہوئے یہ کوئی جھوٹی موٹی باتیں نہیں ہے. اس طرح کی باتیں کرنا یہ کروڑوں مسلمان کے دلوں کو ٹھیس پہنچانا ہے، ایسا کوئی نہیں ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے ان واقعات کو بولنے میں، بیان کرنے میں کچھ غلط چیزوں کو شامل کر لیا ہے. جیسا کہ میں نے جمعہ کے دن بتایا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں جو عقلاً محال ہے، جن باتوں کی گنجائش نہیں ہے، لوگوں نے شامل کر لیا، اس کو آپ غلط کہہ سکتے ہیں. لیکن کربلا کے واقعات کو سرے سے غلط کہنا یہ کہیں سے کہیں تک یہ علم یا روشنی کی بات نہیں ہے، یہ جہالت کی بات ہے. یہ بات یاد رہے. تو واقعہ کربلا ہمیں ان باتوں کا درس دیتا ہے. آج ایک مولوی صاحب کو بڑا شوق چڑھا ہے شہرت کا، پتہ نہیں ناسبیت کے جراثیم دل میں جنم لے رہے ہیں یا خارجیت کے. سید صاحب اب آپ اس کی تائید بھی کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ 90% کربلا جھوٹی ہے. استغفر اللہ. کہو استغفر اللہ. وہ کہہ رہے ہیں فلم کی سٹوری ہے، فلم دیکھتے دیکھتے فلم کی سٹوری ہی یاد آئی. ہاں یہ فطرت ہے انسان کی، جو چیز زیادہ دیکھتا ہے وہی نظر آتی ہے. وہی بات صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں کہ وہی نظر آتی ہے. بچپنے سے بڑھاپا آ گیا، فلم دیکھتے دیکھتے وہی نظر آ رہا ہے. یہ تب پتا لگے گا جب تمہارا کمبارا تاراج ہو، تب پتا لگے گا جب تمہاری بیٹیوں کے سروں سے جب تم چادریں چھینی جائے، جب تمہارا کمبا کٹے تب پتا لگے گا. علی کے بیٹوں کی داستان کل بھی سچی تھی، آج بھی سچی ہے، قیامت کی صبح تک سچی رہے گی. اسی لیے ابن کثیر کو پڑھ لو، ابن خلدون کو پڑھ لو، التاریخ الکامل کو پڑھ لو، فتح الفاضل کو پڑھ لو، علامہ حسن کو پڑھ لو، حقیق ملت مفتی جلال الدین کو پڑھ لو. تم محقق بن رہے ہو، صدر الفاضل جیسا محقق لاؤ، علامہ حسن رضا جیسا محقق لاؤ. تم محقق بن رہے ہو، حقیق ملت جیسا فقیہ لاؤ. ابھی مفتی شہریار صاحب نے بول دیا کربلا کا 90% واقعہ گڑھا ہوا ہے، من گڑھن کہانی. غلط کہا ہوا. شیعوں کی روایت کی میں بات ہی نہیں کرتا، شیعوں کے جلسے کی بات ہی نہیں کرتا. وہ تو 100% باطل 52 وجہوں سے کفر کا فتوہ لگا ہوا ہے. وہ حضرت علی کی توہین کرتے، اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ نبی کی توہین کرتے وہ لوگ. لیکن سنی جلسوں میں جو تاریخ کربلا بیان کی جاتی ہے اس میں یہ کہا جا سکتا ہے 90% صحیح ہے. 90% صحیح، کیونکہ تمام مقررین سنیوں کے جو علماء ہیں محرم میں تاریخ کربلا جو بیان کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں موسٹلی جو کتاب ہوتی ہے وہ خطبات محرم ہوتی ہے. اور خطبات محرم مفتی جلال الدین علیہ رحمہ کی کتاب. اس وجہ سے یہ کہنا کہ 90% غلط ہے یہ غلط. صحیح ہے کہ 90% صحیح ہے، 10% کچھ غیر عالم خطیب عدم علم کی بنیاد پر بیان کر دیتے ہیں، ان کی اصلاح ضروری ہے. حاصل صبر و تحمل کدھر تھا امام حسین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی جاہد صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی عرض کر رہا ہوں. میں توحید بات کر رہا تھا، توحید نیٹ ورک سے. اچھا توحید بھائی ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ دعائیں ہیں. حضرت ایک مسئلہ جاننا تھا آپ سے. جی جی جی. یہ جو مفتی شہریار اور احمد الفتاح کے جو بیچ مسائل چل رہے ہیں وہ تو آپ کو اس سے آپ باخبر ہوں گے ہی. جی جی جی. تو جو جن جملوں پر احمد الفتاح نے اعتراض کیے ہیں کیا وہ جملے ممبر رسول پر بولے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ بولنا جائز ہے یا ناجائز ہے یہ تو خیر ایک
मसला अहम है जी और परहेज करना चाहिए। स्टेजों पर जो है वो गैर शरई जुमले या फिर ऐसे जुमले की जिससे अवाम में गलत फहमियाँ या पोष जुमले, जी इनसे हमारे बुजुर्गों ने भी मना फरमाया और हमारे अकादरीन की आज तक तारीख में या कुतुब में कोई ऐसे जुमले नहीं मिलते हैं जी कि जिसमें इस किस्म के जुमले जो अहमद फत्ता साहब ने जो जिक्र किए हैं और उनका जो अभी सवालात उन्होंने किए हैं जी कि शहरियार साहब से, मैंने उसको भी सुना जी और उन्होंने उनकी साथ में शायद वीडियो भी डाली है, मैंने वो डाली है कड़ी जी जी वो बिल्कुल मुनासिब जुमले नहीं है कि उन्होंने बोले। जी जी और दूसरी चीज़, मैंने उनकी भी तकरीर अभी जो उर्से रसूली हुआ है उसमें जो उन्होंने जुमले बोले हैं मैंने उसको भी सुना है कि खबीस मरदूद, जी जिन लोगों ने जो है वो उन पर एतराज़ात वगैरह किए थे, जी तो ये थोड़ा सा मेरी समझ से परे। हालांकि मुफ्ती शहरियार साहब कबिला बड़े खतीब हैं, जी बड़े आलिम हैं और हमारी जमात के एक बड़े आलिम हैं वो और अच्छे मुबल्लिग हैं माशाल्लाह, लेकिन इंसान है, खता इंसान से होती है। जी जी लेकिन अब अगर उस खता पर अगर कहीं हमसे सबकत लिसानी की वजह से या किसी सबब जो है अगर हमसे कोई खता वाक़ई हुई जी और अगरचे हमारा छोटा ही सही अगर हमारी इस्लाह कर रहा है और हम उस पर अगर तंज करेंगे या फिर मरदूद या खबीस इस किस्म के जुमले अगर हम बोलते हैं तो ये कतई मुनासिब नहीं है। जी और ये हमारे बुजुर्गों ने अपने कुतुब में लिखा है कि जो इज्जत नफ्स के लिए तबलीग करता है उसकी जी। तबलीग करना जायज़ भी नहीं है, जी क्योंकि ठीक ये है मामला इज्जत नफ्स का मामला आ गया। जी थोड़ा सा सुने तो भाई, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मुफ्ती शहरियार साहब पर ये शवाहत मियां या अहमद फत्ता साहब जी जो वाक़यात करबला को लेकर के जो मामला सामने आए थे जी उस पर जब इन लोगों ने एतराज़ किया तो उससे पहले तो मुफ्ती साहब उनके साथ स्टेज शेयर करते थे, गले भी बिल्कुल। मिलते थे, बिल्कुल हाँ, उस हिसाब से मेरी सब बात कुछ हो हुई रहा था। हाँ उस हिसाब से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैंने उनको अपने मदरसे में भी बुलवाया था, मैं उनको शरीफ नात खानों की कैटेगरी में रखता था। उन्होंने ऐसे एतराज़ात किए तो मैं बोला हजरत एतराज़ात किए, जो एतराज़ात बन रहे थे वही उन्होंने किया, तो बोले उनको नहीं करना चाहिए था। क्यों, किसको करना चाहिए थे? मुफ्ती को। नहीं तो मुफ्ती अगर कोई अच्छा उनसे पूछिएगा कि ये जरूरी है एतराज़ करने के लिए मुफ्ती ही होना चाहिए? यही किस किताब में लिखा है कि एतराज़ करने वाला या उनसे थोड़ा सवाल कीजिएगा जी कि मोतरिज़ जो है जरूरी है कि अगर उसके पास इतना इल्म है कि वाकई और आपके जुमले अगर खिलाफ शरअ है तो उस बंदे ने सवाल किया, आप उसका जवाब दे देते, लेकिन उसको मरदूद, उसको खबीस, ये जुमले कहना कहाँ दुरुस्त है? ये तो जातियात पे हमला है। बिल्कुल, तो जातियात पे जो हमला करेगा, नफ्स के लिए तबलीग करेगा, उसका तबलीग करना जायज़ ही नहीं है। आप बिल्कुल उलमा से पूछ के, जो उलमा उनकी तायीद में, उनसे भी थोड़ा सा मुझे हैरत होती है कि वो तायीद करने से पहले सोचते नहीं है। ठीक है, वो आलिम दीन है, हम उनकी मतलब जो सही मामला तो उनमें तायीद करते हैं, लेकिन अगर कहीं खिलाफ शरअ कोई बात अगर उनसे सादिर होगी तो उसमें भी तायीद की जाएगी क्या? नहीं। मैं अब ये आप खुद सोचिए, ये बहुत बड़ी चीज़ और इतना पावेला जो मचा हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर मुफ्ती शहरियार साहब ने जो है उन पर जिन लोगों ने एतराज़ किए, मुफ्ती शहरियार साहब ने जो अपनी तकरीर में कहा था कि वाक़यात करबला 90% झूठा है, जी बाद में उन्होंने कहा कि मैंने रावजियों को कहा था तो उनके वाक़यात 90% झूठे हैं। उस टाइम उनसे उन्होंने एक तो सवाल नाम नहीं लिया था हाँ, किसी का। उस वक्त नहीं लिया उन्होंने, लेकिन चलिए मैं उन्हीं का कॉल नकल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा 90% झूठे हैं, तो हमें ये बताएं वो 10% जो है वो रावजियों के वाक़यात कौन से सच्चे हैं? जी मौलाना शहरियार साहब इस बात को उनको बताना पड़ेगा। चलिए, उस जुमले से उन्होंने रुजू कर लिया है। नहीं, रुजू देखिए, मैं आपके सामने अर्ज करूं, बात ठीक है आपकी रुजू कर ले, लेकिन बात तो इसी पे बड़ी है ना। जी दोबारा आजकल हमारे स्टेजों का हाल इतना तौहीद भाई खराब हो गया है, अल्लाह रहम फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल हमारे स्टेजों पर इस्लाह के लिए जो स्टेज थे, आज उलमा अपनी नफ्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये चीज हैं, कितनी खराब चीज है भाई कि अगर हमारे नफ्स पे हमारे बुजुर्गों का। अच्छा, हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो वाक़या देखें कि जब एक जंग में आप मुखालिफ में आपके मुंह पर सीने पे उसके बैठे हुए हैं जंग का आलम में, और उसने थूका आपकी तरफ, आप हट गए उसके सीने पे से और बाद में उसको कत्ल कर दिया। तो पूछा कि हुजूर आपने इसको पहले कत्ल क्यों नहीं किया? तो फरमाया कि अगर उसने मेरे मुंह पे थूका था, अगर मैं उस वक्त उसको कत्ल कर देता तो लोग ये समझते कि अली ने अपने नफ्स के लिए उसको कत्ल किया है जी। और मैं अपनी जात के लिए किसी को कत्ल नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए कत्ल करना चाहता हूँ जी। ये बहुत अच्छा। फिर वाक़यात करबला का जो इनकार हुआ है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का वो भी है, और मेरे बड़ों से भी मेरी अभी बात हुई है और इस पर मैं, क्योंकि ये अभी मामला खत्म नहीं है, उन्होंने उर्से रसूल में उसका इनकार भी कर दिया है कि ऐसा कोई मामला नहीं था। बताइए, उन्होंने हजरत इमाम मुस्लिम के बच्चों की शहादत का जो इनकार किया जी, और जो लफ्ज ब लफ्ज स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कहा कि हारिस के घोड़े का मरना, बच्चों का वो पानी के छोड़ा गया, अंगूठी देना,
اور کہا میرا بھائی ملے گا. اس کے بعد میں کہا کہ وہ جو ہے وہ بچوں کو لے کر کے حارث گیا. بچوں نے خواب دیکھا کہ سرکار آئے, ابا کو خواب میں دیکھا اور ابا سے سرکار فرما رہے ہیں کہ تم مسلم تم آگے, بچے کہاں چھوڑا ہے, ظالموں میں بچے چھوڑ کے آگے. تو وہ جو ہے امام مسلم نے کہا کہ حضور وہ بچے بھی ابھی پیچھے سے آتے ہوں گے. تو بچے اٹھ گئے, رونے لگے. یہ بالکل لفظ و لفظ جس چیز کا انہوں نے انکار کیا ہے فقیہ ملت مفتی امجد علی علیہ رحمہ, انہوں نے مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب خطبات محرم میں لفظ و لفظ اس کو لکھا ہے. جی بالکل ایک ایک لفظ. ہاں, علامہ فقیہ ملت. اور میں نے خود حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ سے سنا کہ حضرت فرماتے تھے یہ کتاب معتبر ہے. جی ہمارے اکثر اکابرین جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں سب نے کہا یہ کتاب معتبر ہے. اور فقیہ ملت کا یہ انکار کر رہے ہیں خطبات محرم, اس کا انہوں نے انکار کیا ہے. تو یہ اس کتاب یہ خطبہ کا نہیں. اچھا پھر ٹھیک ہے, آپ نے کسی کتاب میں پڑھا, آج تک حوالہ کیوں نہیں دیا کہ یہ واقعات جھوٹے ہیں؟ اس کا بھی تو آپ کو ثبوت شرعی پیش کرنا پڑے گا نا. بالکل. پھر دوسرا فقیہ ملت کی آپ نے اس کا انکار کیا. اب آج تک آپ نے جب آپ کو رجوع کے لیے کہا گیا تو آپ نے ان پر زبان درازی کی, ان کو خبیث مردود نہ جانے کیا کیا کہہ ڈالا. تو یہ باتیں ختم کرنا نہیں ہے توحید بھائی. ختم کرنے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھ سے خطا ہوئی, میں انسان ہوں, ٹھیک ہے, میں اس سے رجوع کر رہا ہوں. انہوں نے جو اس کا انکار کیا کہ دوپٹے خواتین کے سر سے کربلا میں چھینے گئے. اب بتائیے, سرکار اعلیٰ حضرت کے بڑے بھائی استاد زمان علامہ حسن علیہ رحمہ نے اپنی کتاب آئینہ قیامت میں اس کو لکھا ہے. جی اس میں اب بتائیے ان بزرگوں کی کتابوں کا آپ نے انکار کیا ہے. تو بھائی پہلے تو آپ کو ان بزرگوں سے آپ کو اعلانیہ طور پر اسے کہنا پڑے گا کہ میں نے جو یہ واقعات بیان کیے میں اس سے رجوع کر رہا ہوں, یہ کہنا پڑے گا. جی کیونکہ یہ رجوع نہیں کہ بس حضرت نے کہا میں نے ہاں استغفر اللہ ربی, حضرت میرے بڑے ہیں میں نے کر لی, یہ رجوع نہیں ہے. جی کس جرم کی آپ کس جرم سے آپ رجوع کر رہے ہیں وہ بھی تو آپ کو کہنا پڑے گا نا کہ بھائی جو میں نے ہاں یہ کہا یہ واقعی میں ان کتابوں کے خلاف میں بولا, فقیہ ملت کا یا استاد زمن کا, یا آپ سوانح کربلا کو پڑھ لیجئے جو صدر اللہ فاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی ہے, اس میں سارے یہ واقعات موجود ہیں. جی تو یہ تو ہمارے اکابرین ہیں نا, اگر ان کی کتابیں معتبر نہیں ہوں گی تو کیا مفتی شہریار صاحب کا قول معتبر ہوگا کیا؟ نہیں, ہمارے اکابرین بس ہم آج تک. اچھا پھر حیرت کی بات مجھے توحید بھائی سب سے زیادہ تکلیف جو ہوئی وہ مفتی صاحب کے اس جملے سے جو انہوں نے کہا کہ ایک جھوٹی کہانی لکھنے والا جو کیا بولتے ہیں اس کو, فلم وغیرہ جو لکھتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں, رائٹر جو ہوتا ہے, رائٹر تو ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ اور بولتے ہیں, اس کو جو فلم وغیرہ لکھتا ہے وہ جھوٹی کہانی بولنے لکھتا ہے, اور ایکٹنگ کرنے والا کوئی ایکٹنگ کرتا ہے, اسٹیج پہ لگتا ہے کوئی ایکٹنگ کرتا ہو. تو اس کا مطلب یہ جھوٹی کہانی لکھنے والے ہمارے بزرگ ہوئے, ہم تو ناقل ہیں, ان کے قول بیان کرتے ہیں ان کو پڑھ کر کے. تو یہ الزام ہم لوگوں پر نہیں ہے, یہ آج کے خطبہ پر نہیں ہے. میں تو اپنے آپ کو شامل یہ نہ سمجھے کوئی, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس لیے شامل کر رہا ہوں کیونکہ میں بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہوں خطیبوں کی, چھوٹا موٹا میں بھی خطیب ہوں الحمدللہ, میں بھی اپنے بزرگوں کے فیضان سے تقریریں کرتا ہوں. لیکن سوال اس بات کا ہے کہ یہ تو سارے لوگ اس میں مجرم بنیں گے, لیکن ہم لوگ مجرم نہیں ہیں کیوں, ہم لوگ ناقل ہیں, ہم نے جو کتابیں پڑھی وہ ہمارے سامنے ہیں. جی جی مجرم تو آپ نے ہمارے بزرگوں کو ثابت کیا ہے نا. جی مفتی شہریار صاحب بتائیں کیا یہ باتیں ان کی درست ہیں یا نہیں, آج تک انہوں نے اس چیز سے رجوع نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے حضرت, بہت شکریہ. جی جی ٹھیک ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ کربلا نہیں بیان ہوئی, 90% جھوٹی ہے. ہم نے کہا کبھی استاد زمن کی آئی نئے قیامت پڑھ, کبھی علامہ ارشد القادری کا فلسفہ شہادت پڑھ, کبھی صدر الافاضل کی کتاب پڑھ, کبھی علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب پڑھ. پڑھے گا تب تجھے پتا چلے گا کہ کربلا ہے کیا. اور ایسے گرم ماحول میں جب ایسے نقیب اترتے ہیں تو پھر ان کے جملے کیسے ہوتے ہیں. یہ شخص جو کچھ باتیں کہہ رہا ہے اس میں اشارتاً مفتی شہریار صاحب کو کہہ رہا ہے, لیکن الفاظ کا انتخاب کیسے کر رہا ہے کہ پہلے یہ پڑھ, پہلے یہ پڑھ, پہلے یہ پڑھ. یہ بڑے کا ادب اس بندے کے اندر دیکھیے کہ کس قدر یہ بندہ بڑوں کا گستاخ بنتا جا رہا ہے. چند شعر و شاعری کر لینے سے یا الفاظ کے سجاوٹ کر لینے سے کوئی شخص بہت عظیم اور عالی شان نہیں ہو جاتا ہے. جاہل جاہل ہی رہتا ہے. کتاب جب پڑھو گے, قرآن جب پڑھو گے, حدیث جب پڑھو گے, اکابر کی تاریخ پڑھو گے, تب تمہیں معلوم ہوگا کہ بڑوں کا ادب کیا ہے اور بڑوں کا مقام کیا ہوتا ہے. لیکن تم نے تو صرف زمانے طالب علمی سے لے کر اب تک شعر و شاعری کی ہے اور چاپلوسی کے ساتھ زندگی گزاری ہے. تمہیں کیا معلوم. پہلے علامہ مفتی شہریار صاحب قبلہ کا خطاب آیا, اس کو آپ کچھ جھلکیاں اس کی سماعت فرمائیں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں بات ہو رہی تھی 90% پہ. ہمارے شیخ نے کہا اگرچہ وہاں کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی, میرا نشانہ کچھ اور تھا, لیکن ایک شیخ نے کہا کہ میں نے کہا چلو میں توبہ کر لیتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ میں نے توبہ کر لیا. یہ بھی حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی, پھر بھی شیخ کے کہنے پر میں نے توبہ کر لیا.
تو حضرت سے میرا عاجزانہ سوال ہے کہ جب حضرت آپ نے غلطی ہی نہیں کی تھی پھر توبہ آپ نے کس بات کی کیا حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ کو راضی کرنے کے لیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے؟ وہ توبہ تھی یا کیا تھی؟ یا حضور یہ مفتیان کرام اس کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اور ہاں ضرور بتانا چاہوں گا کہ کچھ لوگ آئیں گے کبھی اس کی برائی کریں گے، کبھی اس کی برائی کریں گے، کبھی اس شاعر کے خلاف، کبھی اس شاعر کے خلاف۔ تمہیں کیا پتا ہے کس کے دل میں کیا ہے؟ کس کے دل میں کیا ہے تم کو معلوم ہے؟ تم نے کیا ان سے فون کر کے پوچھا؟ نہیں پوچھا، آ کے مائک میں بکنا شروع کر دیے، برائی کرنا شروع کر دیے۔ غلط بات ہے۔ کبھی بھی اپنی زبان سے کسی مومن کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ آپ جس طرح بول رہے ہیں آ کے کسی کے خلاف، وہ کبھی مجمع کے خلاف بول دیتے ہیں، کبھی علماء کے خلاف بول دیتے ہیں، کبھی کسی شاعر کے خلاف بول دیتے ہیں۔ آپ کو کس نے حق دیا کہ خلاف بولنے کا، کسی کا دل توڑنے کا؟ آپ کی زبان سے کسی کا مومن کا دل ٹوٹ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے، تو آپ اللہ کے یہاں جواب دیجیے گا۔ اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اور کھیر بن کر 2-3 گھنٹے میں تیار ہو جائے، اس کے بعد تھوڑا سا گوبر لا کر کے اس میں ملا دے، ماچس کی تیلی سے ہی لگا کے وہ تھوڑا سا گوبر لا کے ملا دے، تو آپ یہ بتائیں کہ کیا وہ کھیر کھانے کے لائق رہے گی؟ کیا اس کھیر پہ آواز نہیں کوئی اٹھائے گا کہ ہاں یہ کھیر اب کھانے کے لیے درست نہیں؟ باورچی یہ کہے کہ نہیں، میں نے تو 3 گھنٹے میں اس کو تیار کیا ہے، اس میں کاجو بادام ہے، اس میں دیسی گھی پڑی ہوئی ہے، تو یہ کھیر جو ہے بالکل قطعی بہت اچھی ہے، اس کو آپ لوگ کھائیے، ذرا سا گوبر ہی تو ملا ہے۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ 3 گھنٹے کی میں نے تقریر کیا۔ اور مثال کے طور پر ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو کوئی غلط رخ نہ دیا جائے۔ دیوبندی وہابی بھی بولتے ہیں کہ میری کتاب تحذیر الناس، تقویۃ الایمان، براہین قاطعہ، یہ ساری جو کتابیں ہیں ان کی کتابوں میں ساری باتیں غلط تو نہیں ہیں۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ساری باتیں غلط نہیں، اس میں کچھ سطر ہیں جس کو کچھ لوگوں نے لے کر کے ہمارے اوپر یہ حکم لگا دیا، اس میں کچھ ہی سطر تو ہے، اس سطر پہ کیوں جا رہے ہو؟ پوری کتاب تو سیرت مصطفیٰ سے بھری پڑی ہے، سیرت اہل بیت ہے، سیرت صحابہ ہے، تو آپ صرف اسی کو کیوں نوٹس کر رہے ہیں جو ہم نے غلط لکھا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میں نے مثال کے طور پر بات کہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرا قطعی کوئی مقصد حضرت کی بے ادبی، گستاخی کرنا نہیں تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ یقیناً حضرت بہت بڑے عالم دین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت نے بیان فرمایا عرس رسولی کے موقع پر، آپ دیکھ سکتے ہیں، اصل نشانہ تو مقبولیت سے چڑھ، بیان فرماتے ہیں کہ میری مقبولیت سے چڑھ ہے۔ نہیں حضور والا، مقبولیت آج آپ کی نئی مقبولیت نہیں ہے، آپ تو الحمدللہ کئی سالوں سے مقبول و مشہور و معروف ہیں۔ تو آپ، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی مقرر تو ہوں نہیں جو آپ سے حسد کروں گا، جلن کروں گا۔ میں تو نعت خواں ہوں، میں آپ سے کیوں حسد جلن کروں گا؟ گروپ کی وہ آڈیو لیک ہوئی اور پھر آپ کا خطاب آیا، تو پھر مزید یہ سوالات میں نے کیے ہیں علماء کرام اور مفتیان ذوی الاحترام کی بارگاہ میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب بھی علماء کرام مفتیان ذوی الاحترام کو دینا چاہیے کہ کیا یہ ساری باتیں اس حد تک جو یہ کہی گئی ہیں ممبر رسول پر، کیا یہ بولی جا سکتی ہیں؟ اور کیا یہ حدیث جس کی اس طرح سے تشریح کی گئی ہے، کیا یہ تشریح اس طرح سے توضیح تشریح اس طرح کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ حدیث کی بے ادبی نہیں ہے؟ اور کسی مسلمان پر بہتان باندھنا، کسی مسلمان کو ہزاروں کے مجمع میں ممبر رسول، محفل رسول میں یہ کہنا کہ نعت کو خرید کر پڑھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے اور مدینہ شریف کی ناقدری کرتا ہے، استغفر اللہ، کیا یہ اس طرح کا الزام باندھنا، کیا یہ درست ہے؟ بغیر ثبوت شرعی کی اس طرح کی باتیں کرنا، کیا یہ درست ہے؟ اور مسلمان عورتوں کو، مردوں کو اس طرح کا الزام دینا کہ یہ کروڑوں جتنے ہیں، یہ اس میں سے مشکل سے کوئی ایک ملے گا جو ان ٹچڈ ہوگا، جو ان یوزڈ ہوگا، باقی یوزڈ ہیں، پھر اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا وہ مہا یوزڈ ہے۔ تو یہ اتنا بڑا الزام پوری مسلم امت کو دینا، یہ کہاں تک کہ درست ہے؟ اور مجھ سے کہنے میں، بولنے میں کوئی خطا ہوئی ہو تو بہت معذرت اور معافی چاہتا ہوں۔ فقط والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ رہی ہوگی حضرت علامہ مولانا مفتی شہریار صاحب نے ابھی تقریر میں ایک جملہ کہا، اس میں یہ وائرل ہو گیا۔ چونکہ میں یہ بات آپ لوگوں کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں، جو تھوڑی تھوڑی باتیں آتی ہیں کہ تقریر تو آپ ہم سے اسٹیج پر سنتے رہتے ہیں، ابھی 10 روزہ 11 روزہ بیان اور پھر اسٹیج پر سنتے رہیے۔ یہ میں اس مجلس میں وہ خاص باتیں اسی لیے کرتا ہوں تاکہ کوئی بات آپ کو گمراہی کی طرف نہ لے جائے، کسی بھی عالم دین کے خلاف آپ کے دل میں کوئی تردد پیدا نہ ہو جائے۔ ان کی یہ تقریر اس سال کی نہیں ہے،
کئی سال پہلے کی تقریر ہے جس میں سے کچھ چھانٹ کے نکالا گیا کہ میدان کربلا کا جو واقعہ 80% جھوٹ ہے، انہوں نے یہ کہا، یہ وائرل بات ہو گئی۔ وہ پوری تقریر جو ہے رافضیت کے رد میں کر رہے ہیں، پوری تقریر وہ رافضیت کے رد میں کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ رافضی جتنے واقعات بیان کرتے ہیں یہ 80% جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کیا رافضی جتنے واقعات امام حسین کے بارے میں بولتے ہیں کیا صحیح میں 80% جھوٹ نہیں ہے؟ 80% سے زیادہ، انہوں نے 80% کم بولا ہے۔ اگر 99 بھی بول دیا جائے تو یہ بھی صحیح ہے۔ اب رہی بات اہل سنت والجماعت کی، تو اہل سنت والجماعت کا الحمدللہ الا ماشاءاللہ کوئی زوم میں آ کر کچھ بول دیا ہو، الگ سی بات ہے، ہم اس کو استثناء کرتے ہیں، لیکن بحمدہ تعالی علماء اہل سنت نے جو شہادت امام حسین پہ کتابیں لکھی ہیں بحمدہ تعالی 100% صحیح ہے۔ لیکن رافضی جو واقعات بیان کرتا ہے وہ 80% انہوں نے احتیاطاً کہا، ان سے 99% بھی کہا جائے جھوٹ تو صحیح ہے کہ وہ جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں، وہ جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں۔ تو جھوٹے واقعات مجھے جانتے ہیں، محرم شہادت امام حسین پر ایک بہترین یعنی کتاب جو ہے وہ خطبات محرم ہے، جو اکثر علماء اس کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ اسے پڑھیں، 100% صحیح ہے۔ حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمن نے کتاب لکھی ہے، 100% صحیح ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کئی واقعات اپنے کتابوں میں درج فرمایا ہے امام علی مقام کے بارے میں، 100% صحیح ہے، لیکن وہ جو بیان کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ ہاں اس میں ہمارے علماء میں قسم کھا کے نہیں کہہ سکتا کہ سب مستند واقعات بیان کرتے ہیں، کچھ ہیں جو مستند واقعات بیان نہیں کرتے ہیں، اور ان سے غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کسی سے سنا اور دنگ ابھی جو معاملہ آیا بیچ میں مسلمانوں کا دماغ خراب کیا چند کم پڑھے لکھے لوگوں نے ضد میں اور حسد میں آ کر کے، یہ بات میں تو سال بھر 1.5 سال پہلے میں نے کہی تھی، لیکن آج پورے کر کاٹ کے نکال کر کے اچھی باتوں کو دبا کر کے فتن و فساد والا مفہوم نکال کر کے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کا دماغ خراب کرنے کی کوشش کی، جبکہ میرا مطلب بالکل صاف تھا کہ جو لوگ امام حسین کی قربانی پہ پردہ ڈالنے کے لیے، اس کی سچائی پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کو ایک افسانوی رنگ دے دیا، ایک ساتھ فلمی کہانی کا رنگ دے دیا، ہمیں اعتراف اس سے ہے۔ حسین اعظم تو شہیدوں کے سردار ہیں، حسین اعظم تو ویروں کے امام ہیں، حسین اعظم تو صابرین کے سردار ہیں، حسین اعظم نے دنیا کو روند کر سارا کنبہ کٹا کر اسلام بچانے کا کام کیا۔ حسین اعظم نے خون بہا کے اسلام کے رنگ و روغن کو بھرنے کا کام کیا۔ حسین اعظم نے مدینے کی بہار، ساری لذتیں، سارا آرام چھوڑ کے کربلا کے چٹیل میدان میں بھوکے پیاسے ریت پر اپنی گردن کٹوا کے 72 زخم نیزوں کے کھا کے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، مگر ظالم کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں دیا، ضمیر بچایا، اپنا ایمان بچایا، اپنا اصول بچا کے دنیا سے چلے گئے۔ یزید ہار گیا، حسین اپنے موقف میں جیت گئے۔ یعنی حسین نے کہا تھا ظلم کا سمرتھن میں نہیں کروں گا، تو مرتے دم تک سمرتھن نہیں کیا۔ یہ تو ویر ہے جس سے آج روشنی مل رہی ہے، پوری دنیا کو روشنی ملتی ہے، مگر اس کہانی کو لوگوں نے رونے دھونے، تیجا، 40واں برسی، فرضی کربلا، فرضی امام باڑہ، مرثیہ، جھڑنی، بدھی، اس کا رنگ دے دیا۔ یہ بتائیے محرم کی 10 تاریخ کو تلاوت کرنے والا، نفل پڑھنے والا، امام علی مقام کا ذکر سننے والا کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں، اور باقی 90% کیا ہوتا ہے؟ ڈھول، باجا، تاسا، گاجا، شراب پینا، تاڑی پینا، ناچنا گانا، دوسروں سے چندہ کرنا، تازیہ بنانا، دلدل بنانا، گھوڑا بنانا، گھمانا، چندہ لینا، شراب پینا۔ یعنی ایک شہادت کی ایک عظیم تاریخ کو لوگوں نے کس قدر کھیل تماشا بنا دیا۔ 90% جو کام سماج میں ہوتے ہیں وہ سب تو تماشے والے ہوتے ہیں، یہ تو 10% یہ کام ہوتے ہیں جو نماز والا، تلاوت والا، سجدہ والا، دعا والا، فاتحہ والا، یہ تو 10% ہی ہوتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے نہیں کہ سمجھ رہے ہیں؟ اگر سمجھ رہے ہیں تو سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے میری بات کی تائید کریں، سارے ہاتھ اٹھائیں سارے لوگ۔ میں نے اس جہالت کی مذمت کی،
میں نے اس شرارت کی مذمت کی ہے, میں نے اس غلط رسم و رواج کی مذمت کی ہے. جہاں تک سوال رہا امام عالی مقام کی شہادت اور قربانی کا, میری گھٹی میں 5 سال کی عمر سے امام عالی مقام اور اہل بیت کی محبت پوشیدہ ہے. جس وقت میں اعداد یا اولا میں پڑھتا تھا, اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں اپنے محلے کے 50 بچوں کو لے کر میں سنٹھی اور بانس گاڑ کر کے ایک محفل سے جاتا تھا. میری امی بولتی ہے کہ اس وقت کرسی پہ تم بیٹھ جاتے تھے, سارے بچے نیچے ہوتے تھے, اس وقت تم وہاں بیان دیتے تھے. کیا بیان دیتا تھا, کیا بولتا تھا, 6-7 سال کی عمر میں کیا بولتا تھا, مگر ایک شکل قائم تھی. محرم کے موقع پر مجھ کو معلوم ہے کہ محفل میں سجاتا تھا, میں اپنے 10 بچوں کو لیتا تھا, اس بچوں کے سامنے میں اسلام بولتا تھا, اس بچوں کے سامنے میں امام حسین کی تاریخ بولتا تھا. جو کچھ میں جلسوں میں جا کے جلسے 15 کلومیٹر دور پیدل چل کے میں جلسہ سننے جاتا تھا, اور اس جلسے میں جو سنتے تھے وہ اپنے بچوں اور ساتھیوں کے بیچ میں بولتا تھا. یہ مجھے اہل بیت کی محبت کا پاٹ سکھائیں گے اور یہ مجھ کو محبت اہل بیت کا درس دیں گے. میں 30 سال تک گجرات اور بمبئی کے اجلاس میں 12 دن تک عظمت اہل بیت کی فضیلت میں خطاب میں نے کیا. 12 دن تک میں نے شہید اعظم کی عظمت پہ میں نے خطاب کیا. یہ باتیں تھیں, مگر کچھ لوگوں نے اس کو کیا بنا دیا. میرے ایک بزرگ نے کہا کہ آپ نے غلطی کی. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہمارے بزرگ بولتے ہیں تو میں توبہ کر لیتا ہوں. ہمارے بزرگوں نے کہا, ہمارے ایک شیخ نے کہا, میں نے توبہ کر لی, بات ختم ہو گئی. جب بات ختم ہو گئی تو اب وہ بات کو ہٹا کر کے اب تقریر کے چند جملے کو لے کے سامنے بولنا, اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ تو 90% کا تو ایک بہانہ ہے. اصل نشانہ تو مقبولیت سے چڑھنا ہے, اصل نشانہ ٹارگٹ بنا رہا ہے, اصل نشانہ اپنے 2-4 گروپ کو جمائے رکھنے کے لیے ایک سمجھانے والے لوگوں کی توہین کرنا ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, دیکھو دیکھو کون ہے, دیکھو دیکھو کون ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں بات ہو رہی تھی 90% پہ. ہمارے شیخ نے کہا, اگرچہ وہاں کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی, میرا نشانہ کچھ اور تھا, لیکن ایک شیخ نے کہا کہ میں نے کہا چلو میں توبہ کر لیتا ہوں. جب توبہ کر لیا, پھر آج یہ گھٹیا قسم کی باتیں, ایک حدیث کی میں تشریح کر رہا ہوں, اس تشریح کو توڑ مڑوڑ کر کے یہ خبیث قسم کے لوگ, ایک عالم جو کروڑوں کو سمجھا رہا ہوں, جن کی باتیں سن کر لاکھوں لوگ نمازی بن گئے. میں اس بے نمازی, میں اس گٹکا خور, میں اس جاہل اللہ کی بات مانوں یا ہزارہ وہ لوگ جنہوں نے میری تقریر سن کے جو نیک بنے, میں اس کی بات میں اس کا چہرہ دیکھوں؟ ایسا نہیں ہوگا. 2-4 تمہارے چیلے چپیٹے ہوں گے جس کی وجہ سے میرا پروگرام کینسل ہو سکتا ہے. آج بھی اس ماحول میں بھی ہندوستان بھر سے اتنے پروگرام آ رہے ہیں کہ اب تو پھر اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لائق میں نہیں ہوں. اتنے پروگرام آ رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہا ہے کہ صاحب اب اس قدر گھیر لیں ان کو تاکہ ہمارے ہی دلالوں کی واہواہی ہو, اب باقی یہ سارے لوگ اسٹیج سے ختم ہو جائیں. نہیں ہوگا. بدتمیز, تم نے نہیں پڑھا قرآن, نماز پڑھو تب نہ پتہ چلے, حدیث پڑھو تب نہ پتہ چلے. تم تو دیکھتے ہو فلمیں, تم تو دیکھتے ہو واٹس ایپ, تم تو چلاتے ہو یوٹیوب 24 گھنٹے. جو مدینہ شریف جانے کے بعد بھی مدینہ کی زمین کی قدر نہ کریں, حالت احرام میں تصویر چھپا کے لاکھوں کروڑوں گناہ کریں, اس خبیث کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ایک عالم جو لاکھوں کی دنیا بدل رہا اس کے خلاف کوئی زبان استعمال کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرت علی کہہ رہے ہیں. دوسری حدیث سنو, حضرت علی کے دور خلافت میں ایک شخص آگے, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, جیسے ہمارے پاس ایک شخص آیا, وہ کہنے لگا حضرت یہ بتائیے ایسے کون سے نبی تھے جنہوں نے زمین کا کبھی پانی نہیں پیا؟ اب بتائیے اسے پوچھیے, اگر بتا دے تو تجھے فائدہ کیا اور نہ بتائے تو نقصان کیا؟ اور مجھے پہلے ہی دھوس دکھانے لگا, بولے کئی لوگوں سے پوچھا ہے, میں نے جواب نہیں دیا ہے. میں نے کہا اگر میں نہیں بتا سکا تو مجھے بھی جاہلوں کی جماعت میں شامل کر لے گا. یہ اس نے اتفاق دیکھیے سید صاحب قبلہ 3 دن پہلے ہی میں نے کتاب میں پڑھ لیا تھا اس کا جواب. میں نے کہا اگر بتا دوں, اس نے اتفاق تھا.
मैंने कहा बता दो फिर। मैंने कहा अगर मैं बता दो तो तुम्हें नमाज सुनाना पड़ेगी। बोले हाँ ठीक है। मैंने कहा उस जात का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, जब प्यास लगती थी तो आसमान से बारिश हो जाती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी पीठ थपथपा के बोलता है बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत काबिल है। मैंने कहा अब सुनाओ सुभानक अल्लाहुम्मा। अब जैसे ही सुभानक अल्लाहुम्मा सुनाने लगा तो वो पुराने जमाने के 70-75 सालों में थी, बूढ़े थे, रिश्ते में मामा लगते थे। मैंने कहा मामू सुनाओ। अब खामोश हो गए, सुनाने लगे सुभानक अल्लाहुम्मा। तो नहीं आ रहा था उनसे। मैंने कहा कि नहीं, तलफ्फुज़ के साथ पढ़िए सुभानक अल्लाहुम्मा। कुछ देर तो बेचारा बर्दाश्त करता रहा। उसके बाद का भैया ऐसा है जो मुझे पुराना याद है वो भी भूल जाऊंगा, मैं घर जा रहा हूँ। तो ये हाल है लोगों का, जो सीखना चाहिए, जानना चाहिए, वो नहीं जानते। सुनो, मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साथे बरकत फरमाते हैं, किसी ने पूछा क्या सरकार ने तुमसे अहद लिया था, अहद खिलाफत? भैया हजरत थोड़ा करम फरमाए। कुछ बातें मैं बेकार आदमी कभी कीमती बातें बोल देता हूँ जो मस्जिदों के इमामों को काम आती है ना, और मस्जिदों के अइम्मा को खास तौर से रद्द करना चाहिए। खुदारा हलवा माने की फिक्र मत कीजिए, हलवा भी मिलेगा, माना भी मिलेगा। मुझे देखिए 12-13 साल से रद्द ही कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं रद्द करके रद्दी नहीं बना हूँ, कामयाब हो गया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। डरिए मत, कोई मुतवल्ली हमें रोजी नहीं देता है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। शराने हदीस पाक में है, सरकार फरमाते हैं इज़ा ज़ारतिल फितनु अबिल बिदाउ व सुब्बा असाबी फलयुज़िल आलिम इल्मा फमन लम यफ़अल ज़ालिका फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन ला यक़बलुल्लाहु मिनहु सर्फ़न वला अदला। फरमाया फितने पैदा हो, बिदातें जन्म ले, मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, आलिम पर फर्ज है अपने इल्म का इजहार करे, हुजूर नहीं करता तो फरमाया उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, सारे लोगों की लानत। उसकी ना फर्ज अल्लाह कबूल फरमाएगा ना नफिल। मैंने कहा मस्जिदों में इमाम रखो तो शर्त लगाओ मुतवल्ली साहब ज्यादा सियासतें मत खेलो, इसलिए कि कब्र में जाके सारी सियासत खत्म हो जाएगी। वहां तो फिर यही होगा, क्या होगा? अगर आपने अकीदा बचा कर लेकर गए तो फिर कहोगे लहद में इसके रुखे से अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले। 60-70 साल की जिंदगी में इतने बड़े सियासी मत बनिए कि इस्लाम को भी तुम